اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا. اتنا وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا آپ کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی تھیں. دوسری گولی میں ہماری ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کا کچھ پتا ہے, بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا, اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی, مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا, کیا رنجش کیا تھی, کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ہے. جو بھی میرے پاس آیا جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو, میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی, زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا تھا, رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیپس ہے کسی جگہ. دیکھیے یہ کہوں کہ سیکورٹی لیپس ہے یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس ہے. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے, اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا جس کا نہیں تھا. وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ, اور ہماری یہ ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا, گृہ منتری جی کا؟ ہاں مجھے آیا تھا. کیا بولا رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے اس کا اوپر والے کا کہ میں بچ گیا ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں. اور دیکھیے اب تو ان کی تک ہے, انکوائری تو ان کو کرنی چاہیے کہ ہوا کیوں, کیا وجہ تھی, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے فیلئر ہے؟ You see, the question here is سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں, جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت, کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ, بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے, ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان پی ایس اوز کے لیے جنہوں نے ڈفلیکٹ کرا نے بڑا الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا, وہاں پہ پولیس کی گاڑی نہیں اویلیبل نہیں تھی, جو کوآپریشن دیکھیں نا وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی ہی نہیں, جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے تھا. میرے لیے نہیں, وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں, تو اس شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے, ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس اوز کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک جو میرے ساتھ جو لوکل پولیس ہے ان کے بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہیں, اس کے بعد جو این ایس جی ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آخری سوال کے نیتا جو ہیں لیڈر ہیں لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں. کل شام سے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو, جے اینڈ کے ایل جی ایڈمنسٹریشن کو, کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور سازش کی تہ تک جانا چاہیے. دیکھیے سازش تو اب پتہ لگ جائے گی, مگر میں گزارش کروں گا دونوں سینٹر کو بھی اور اسٹیٹ کے ایل جی کو بھی کہ
ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज़ हो सकती है। मुझे उनकी आवाज़ ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगी, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए मीडिया क्या लिख सकता है नहीं। डॉक्टर डर है। साहब एक सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्ट्रेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर, स्ट्रेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो हालत बन गई है दुनिया में, ये भी बढ़ रही है। और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज़ का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो ज़माने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो ज़माना गया। इसलिए मैं मरकज़ से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें। फारूक साहब, जंग बंद करना ज़रूरी है। जी, जिन्होंने आप पे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफ़ा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मुझसे क्या रंजिश हो सकती है? क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही